یہ بتائیے، آپ تو آ رہے ہیں اور بڑے دھڑلے سے آپ ڈیفینڈ بھی ہمیشہ سے پارٹی کو کرتے آئے ہیں، کیا ایسا ہوا ہے آج کل پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی ہے جس میں ہم جیتے ہیں، باقی لوگ کیوں غائب ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کے، جس کا ذکر خود ان کے وکیل فیصل چودھری بھی کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جنگ میں پاکستان انڈیا سے جیت گیا، اور اس جنگ میں سب لوگوں نے اکنالج کیا پاکستان تحریک انصاف کی جو یوتھ ہے، جنہوں نے جو بیانیہ کا جو جنگ لڑا ہے اور بہت اچھی طریقے سے لڑا ہے، ہر ایک نے انکلوڈنگ دی ڈی جی ایس پی آر، ہر ایک نے ان کو سراہا بھی ہے۔ اور اس میں کسی پہ احسان نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارا اپنا ملک ہے، اور عمران خان تو ہمیشہ سے کہتے ہیں یہ ملک بھی میرا اور یہ فوج بھی میری۔ تو وین اٹ کمس ٹو دیٹ تھنگ there are no exceptions, we will fight for this country۔ ایک چیز آ جاتی ہے، فیصل چودھری صاحب اچھے انسان ہیں، ہی از اے لائر، گڈ لائر، ہی ڈز ناٹ ریپرزینٹ پاکستان تحریک انصاف۔ اچھا، ہی ڈز ناٹ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج ان اینی آفیشیل کیپیسٹی۔ ٹھیک ہے، ان کی رائے ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، میں اس کا ضرور احترام کر سکتا ہوں، لیکن میں اس سے ضروری نہیں ہے کہ میں اس سے ایگری کروں۔ ٹھیک ہے، سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے ان کو نکال بھی دیا تھا شاید۔ دیکھیں، نکال دیا تھا نہیں نکال دیا تھا مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں تھا، میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی اس لحاظ سے، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہی واز ایور something like that a very effective part of PTI۔ ہاں، فواد صاحب تھے، فیصل صاحب would be like in there but probably not۔ I'm not sure۔ قانونی ٹیم میں، لیکن اس کا تعلق قانون سے۔ But why is he saying پاکستان تحریک انصاف یا اوور آل اپوزیشن جو ہے نا اس حکومت کو بڑی نکمی ملی ہے، نالائق ملی ہے؟ دیکھیے، اس طرح ہے کہ میں آپ کو ایک چیز سمجھا دیتا ہوں، اپوزیشن بالکل تگڑی ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن اپوزیشن کا کیا ہوتا ہے؟ اپوزیشن ایشوز اٹھاتی ہے، اپوزیشن روڈز پہ آتی ہے اور احتجاج کرتی ہے۔ گورنمنٹ کیا کرتی ہے، جو پاکستان کی جو نارملی ہوتی ہے، گورنمنٹ کیا کرتی ہے، اور خاص طور پہ پی ایم ایل این از نون فار اٹ، وہ اپنے اپوزیشن والوں پہ کیسز کرتی ہے۔ نیو لو ہے کہ وہ اپنے اپوزیشن والوں پہ گولیاں چلاتی ہے۔ دیز آر دا نیو لو آف پی ایم ایل این۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو کہیں نہ کہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ایک ڈیموکریسی کی دبی ہوئی چنگاری کہیں نہ کہیں ہوتی ہے، تھوڑی سی بھڑکتی ہے، پھر ہو جاتی ہے، لیکن رہتی ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے آپ کو ڈیموکریسی کے چیمپئن کہتے ہیں، کیونکہ وہ تھے تو آبا تمہارے ہی لیکن تم کیا ہو والی بات ابھی بھی ہے۔ پی ایم ایل این کے تو کبھی وہ تھا ہی نہیں نا، یہ تو ہمیشہ سے جو نان پولیٹیکل یا اسٹیبلشمنٹ کی ہمیشہ سے ایک قسم کی رہی ہے اور رہتی رہی ہے، اور یہ ان کے ہمیشہ سے رہا ہے۔ آپ اس کو دیکھ لیں، 1990 میں دیکھ لیں، سب کچھ کر لیں، آئی جی آئی ان کے لیے بنا تھا، سب کچھ ان کے لیے ہوتا ہے۔ دے ہیو آلویز بین فیورڈ بیکاز دے، مریم نواز نے خود کہا ہوا ہے نا، میں تو نہیں کہہ رہا کہ مجھے معلوم ہے کہ کس طریقے سے انسان پاور میں آتا ہے۔ آپ کو اپنی سیلف رسپیکٹ ختم کرنی ہوتی ہے، آپ نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی ہوتی ہے، اور آپ نے جوتے پالش کرنے ہوتے ہیں۔ اور وہ راستہ نہیں لوں گی، اور نہیں، وہ نہیں، شاید وہ بھول گئی ہیں۔ اچھا، وہ نہیں بھول گئی ہیں، یا نہیں بعد میں کسی نے شاید ایڈ کر دیا ہوگا، لیکن اس کے 1-1.5 مہینے بعد ہم نے وہ سب کچھ دیکھ لیا کہ ہو گیا ہے۔ سو آئی پریزیوم کہ انہوں نے فائنلی وہی راستہ لے لیا۔ لیکن اب آ جاتے ہیں بات پاکستان تحریک انصاف کے اوپر۔ دیکھیں، اس وقت کیا ہو رہا ہے، آپ نے جو 26th امینڈمنٹ آئی ہے، دس امینڈمنٹ جو دے ورک فار ایگزیکٹو کہتی ہے کہ اگر میں کہوں کہ اس گلاس میں پانی بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو جو ہم وہ کہیں کہ نہیں اتنا پانی کم ہے، ان کی انٹرپریٹیشن یہ نہیں ہوگی کہ بھرا ہوا ہے، وہ کہیں گے بھرا ہوا تو یہاں تک ہوتا ہے، یہ اتنا کم ہے تو ڈاکٹر ہمایوں آپ غلط ہو، اب کر لو جو کرنا ہے۔ اچھا، کر لو جو کرنا ہے، انٹرپریٹیشن ہے نا۔ اب تو آپ سوچیں، 13 ججز کا فیصلہ اب 11 ججز کریں گے۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ اچھا، اور جن ججز نے فیصلہ دیا تھا ان کو آپ لوگوں نے ہٹا دیا۔ آپ مجھے بات بتائیں، اس ماحول میں آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ کس چیز کی؟ میں تو اپنے وہ جو، مجھے نہیں معلوم کہ کوئی آیا تھا نہیں آیا تھا، لیکن اگر وہ آیا تھا، اس ڈیلیگیشن سے کیا پوری دنیا سے پوچھے کہ اس قسم کی
جوڈیشری میں کچھ ہو سکتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, بٹ وہ کیوں, ان کو کیوں, دیکھیں اس میں ڈاکٹرز ہیں اوبویسلی آپ کی طرح پروفیشنلز ہیں, اس میں بزنس مین ہیں اس وقت کے اندر, اور ان کی سمپتیز یا ان کی افیلیشن کہیں نہ کہیں اوبویسلی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی ہے. دیٹس وائی دے وانٹیڈ ٹو میٹ عمران خان صاحب, دے وانٹیڈ ٹو سے کہ بھائی آپ یہ کریں, یا جو بھی ان کی اپنی رائے تھی. بٹ وہ بھی اس چیز پہ قائم ہے کہ جی پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے نا, ان کا بڑا سخت موقف ہے, ورنہ حالات بڑی جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں. پارٹی کی لیڈرشپ کا کوئی موقف نہیں ہے. وی ریفلیکٹ دا لائٹ دیٹ عمران خان شوز آن اس. ٹھیک ہے, ہم لوگ اس چاند کی طرح ہیں جو اس روشنی کو اس زور سے نہیں, لیکن ہم ریفلیکٹ کرتے جو عمران خان سے آتی ہے. ہم سب کا جو بیانی ہوتا ہے وہ اس کے ارد گرد گھومتا ہے جو عمران خان کہتا ہے. بٹ اس میں بھی عمران خان کی روشنی جو ہے نا وہ ڈفرنٹ کلرز میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے نا ان لوگوں سے. ایک آتا ہے وہ ایک چیز روشنی کے ساتھ رنگ ہوتے ہیں, روشنی کے ساتھ رنگ ہوتے ہیں, وہ رینبو بن رہی ہے پوری. اور وہ کہتے ہیں if you want to see a rainbow you have to stand in a little rain. ٹھیک ہے, وہ رین تو ہے, وہ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ہم رینبو بھی دیکھیں گے, ہم اس لحاظ بھی کریں گے. لیکن یہ جو سختی ہے, مجھے ایک بات بتائیں, وہ کون سا ایسا دنیا کا بڑا لیڈر ہے جس کے اوپر سختی نہیں آئی؟ ٹھیک ہے, وہ کون سا ایسا لیڈر ہے؟ اگر ہم اپنے مسلمانوں کے اس میں دیکھ لیں, جتنے دیکھ لیں, سلطنت عثمانیہ کو دیکھ لیں, اس سے پہلے آپ دیکھ لیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ لیں, وہ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں, ان کے اوپر کتنی سختی آئی. لیکن سختی جھیلنا بات ہوتی ہے, وہ چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے. انہوں نے تب بھی کہا تھا جب ان کو آفرنگ ہوئی تھی کہ بھائی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, انہوں نے کہا ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو, ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو, میں اپنے موقف سے نہیں ہٹوں گا. مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس وقت کے یہ جو ایران پرشیا کی جو حکومت تھی اس پہ ان میں سے کسی ایک کو بلوا کے کہہ دیا کہ یار میری ضمانت دے دو اور میں خود ملک سے باہر چلا جاؤں, یہ کر دو. اس کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. ہی اسٹوڈ ہز گراؤنڈ. ٹھیک ہے. تو اگر ہم لوگ اپنا جو ماضی دیکھتے ہیں, مسلمانوں کا ماضی دیکھتے ہیں, تو وہ مرنے سے نہیں ڈرتے, وہ اپنے پوزیشن پہ کھڑے رہتے ہیں. اور یہ عمران خان کر رہا ہے. آج تک مجھے بات بتائیں, ذوالفقار علی بھٹو, حالانکہ ڈیموکریسی کا سب سے بڑا نقصان بھی اسے نہیں دیا تھا کہ 1971 میں وہ یحییٰ خان کے ساتھ نہ ملتا اور جو پارٹی جیتی تھی, تو آج پاکستان شاید ڈیوائیڈ نہ ہوتا. ہو سکتا ہے اس کے اور بھی وجوہات تھی, لیکن شاید نہ ڈیوائیڈ ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز اس نے صحیح کی تھی, بندہ بہادر تھا. ٹھیک ہے, بندہ بہادر تھا, وہ ڈٹا رہا, ایون ایٹ دی ایکسپینس آف گوئنگ ٹو دا گیلوز. ہی اسٹوڈ, تبھی وہ زندہ ہے. باقی ان میں سے آپ یہ دیکھ لیں گے یہ جو ہی جائیں گے, ان کے نام بالکل ان کے ساتھ ہی دفن ہو جائیں گے. آپ اس وقت دیکھ لینا, آپ اس وقت دیکھ لیں, ویئر از نواز شریف, ویئر از نواز شریف, ویئر از آصف علی زرداری. ٹھیک ہے, تو اگر آپ پولیٹیکلی دیکھیں, دے آر ڈیڈ پیپل.